ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی 2 گھنٹے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ 2 گھنٹے قیام کے بعد وہ مسقط اور پھر وہاں سے روس کے دارالحکومت ماسکو چلے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے کہ شاید ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے معمول کے دورے پہ مسقط جا رہے ہیں، ماسکو یعنی روس جا رہے ہیں، اور 2 گھنٹے کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یقیناً اس وقت جو ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ کا ایک ماحول بن چکا ہوا ہے دنیا میں، تو اس تناظر میں یہ بڑا دورہ ایک اہم سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن بعض تجزیہ کار جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران نے جناب امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کی حامی بھر لی ہوئی ہے، اور ادھر سے امریکنز آ رہے ہیں، ادھر سے جناب ایرانی جو آ رہے ہیں، اور شاید وہ ان کے 2 طرفہ مذاکرات یہاں ہونے جا رہے ہیں۔ فی الحال ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ ایران نے اپنی شرائط جو پاکستان کے ذریعے امریکہ کو دیں، اس میں سے امریکہ نے ابنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے، جسے محاصرہ کہا جا رہا ہے، وہ چھوڑنے پہ اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ دوسری طرف وہ ایران کو اس کے نقصانات جو جنگ کے نتیجے میں اس کی تباہی ہوئی ہے، وہ نقصانات دینے کو بھی تیار ہو گیا ہے، لیکن ساری رقم $270 ارب نہیں، البتہ پہلے والی آفر سے کچھ اماؤنٹ میں اضافہ کر دیا امریکہ نے۔ لیکن یورینیم افزودگی کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے ایران کا، اس پہ امریکہ لچک دکھانے کو تیار نہیں۔ دوسری طرف ایران بھی ڈٹا ہوا ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت اپنی یورینیم افزودگی کو وڈرا نہیں کرے گا، کسی صورت اپنی افزودہ یورینیم وہ کسی ملک کے حوالے نہیں کرے گا۔ امریکہ نے ایران کو اس کے 3 ایٹمی بجلی گھروں کے لیے یورینیم فراہم کرنے کی بھی آفر کی ہے کہ اگر ایران اپنی یورینیم وڈرا کر دے، اپنا ایٹمی پلانٹ، ایٹمی پروگرام اگر وہ ہمارے حوالے کر دے، تو اس کے 3 ایٹمی بجلی گھروں کے لیے بجلی بنانے کے لیے جو یورینیم درکار ہے، وہ افزودہ یورینیم امریکہ کہتا ہے کہ میں ایران کو فراہم کروں گا، چاہے براہ راست فراہم کروں یا کسی دوسرے ملک کے ذریعے فراہم کروں۔ لیکن ایران نے اس بات پہ 1% بھی آمادگی ظاہر کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ واضح کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت اپنا یورینیم افزودگی کا پلانٹ وڈرا نہیں کریں گے، نہ ہم اس سے دستبردار ہوں گے، نہ ہی ہم دوبارہ آپ کے ترلے لے کے تو آپ سے یورینیم لیں گے بجلی بنانے کے لیے۔ ایسی سچویشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے فی الحال کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جلد یہ جنگ بند ہونے والی ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ امریکہ دھمکیاں تو بہت لگا رہا ہے، لیکن چلانے کے لیے شاید اس کے پاس اب وہ میزائل، وہ بوم، وہ وسائل نہیں رہے۔ اور دوسری طرف چونکہ اس کا محکمہ دفاع خود امریکی فوج کے ان کے آرمی چیف جنرلز، جو کہ 12 کے قریب جنرلز اس بات پہ استعفیٰ دے چکے ہیں کہ اگر آپ ایران پہ مزید بمباری کرتے ہیں، مزید میزائل چلاتے ہیں، تو ہمارے ملک کے داخلی دفاع کے لیے درکار جو اسلحہ ہے وہ تو ہمارے پاس بہت کم تعداد میں، کم مقدار میں رہ گیا ہے۔ اگر یہ اسلحہ بھی اٹھا کے ہم ایران پہ جا کے گرا دیں گے یہ بم، تو کل کو اس دوران اگر براہ راست کوئی امریکہ پہ حملہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی جارحیت ہو جاتی ہے، تو ہم اپنے ملک کا دفاع کیسے کریں گے؟ اپنے ملک پہ حملہ آور ہونے والے کو ہم کس طرح کاؤنٹر کریں گے، جبکہ ہم تو اپنا سارا اسلحہ ایران بھیج چکے ہوں گے؟ اس بات پہ جب امریکی محکمہ دفاع، محکمہ جنگ کے وزراء ان کی جب میٹنگ ہوئی، تو اس میں صدر ٹرمپ جو اس بات پہ غصے میں آ گئے، تو انہوں نے وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کر دیا کہ جی آرمی چیف سمیت 12 جنرلز جو ہیں امریکی فوج کے، ان کو برطرف کر دیا گیا۔ حالانکہ ان جنرلز کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے
استعفیٰ دے دیا۔ اب ایسی سچویشن میں ناظرین کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ اب دوبارہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ایران کے گرد و نواح میں چاروں طرف ممالک میں جیسے عراق، دبئی، قطر، بحرین، کویت، سعودی عرب، یمن، ان سب ملکوں میں جتنے بھی امریکی فوجی اڈے تھے ان میں ایران نے میزائل مار کے اتنی تباہی کر دی کہ وہ اب پہلے کی طرح وہ امریکی فوجی اڈے فعال نہیں رہے۔ اب ایسی سچویشن میں امریکہ کو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے یقیناً ایک بڑی تیاری چاہیے، لیکن وہ شاید اس پوزیشن میں نہیں رہا۔ اگر آبنائے ہرمز کی بات کریں تو آج پھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان آیا، اسی طرح ان کے وزیر جنگ جو ہیں امریکہ کے، ان کا یہ بیان آیا کہ جناب آج 34 جو جہاز تھے کمرشل جو شپ گزرنا چاہ رہے تھے آبنائے ہرمز سے، تو ہم نے انہیں گزرنے سے روک دیا۔ ان کے اس بیان میں ایک بہت بڑی خبر نظر آ رہی ہے۔ یہ وہی امریکی نیوی ہے جو وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو پکڑ کے ان کی تلاشی لیتی تھی۔ ان جہازوں کے اندر امریکن نیول فورسز کے کمانڈوز داخل ہوتے تھے، نہ صرف ان کو یرغمال بنا لیا جاتا تھا بلکہ ان کے اندرون خانہ ہر طرح کی تلاشی لی جاتی تھی۔ لیکن ان 2 دنوں میں امریکہ جو ہے اس کا رویہ اس حد تک بدل چکا کہ آج خود امریکی حکام یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 34 شپ جو آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہ رہے تھے ان کو روک دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ناظرین آپ کو پتہ ہے ایک دن پہلے ایران نے امریکن اور اسرائیلی کمپنیوں کے 2 شپ پکڑ کے اپنی تحویل میں لے لیے، اور ایرانی نیول فورسز جو کہ موقع پہ موجود تھیں وہیں چند کلومیٹر کے ریڈیس میں موجود تھیں، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکے۔ اس سے ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر امریکن نیول فورسز اور پاسداران انقلاب کے درمیان آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 2 شپ ان کو پاسداران انقلاب پکڑ کے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں اور اپنی سی پورٹ پہ بندرگاہ پہ لے جاتے ہیں، اور امریکن نیول فورسز اپنے اور اسرائیلی کمپنیوں کے ان 2 کمرشل جہازوں کو چھڑا نہیں پاتے، بلکہ انہوں نے مزاحمت تک نہیں کی، کیونکہ اس سے پہلے مزاحمت کے 2-3 جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے ہفتے میں، اس میں اطلاعات کے مطابق امریکن نیول فورسز کے کافی کمانڈوز کو پاسداران انقلاب کی فائرنگ اور شیلنگ کے نتیجے میں مار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو یہ خبر آئی ہے کہ امریکن حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ 34 کمرشل شپ جو گزرنا چاہتے تھے ہم نے انہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے سے منع کر دیا۔ اس سے سچویشن کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو نیول فورسز اور وہ جو افواج ایک بہت دھڑلے سے اور بڑا ان کا جو رویہ فاتحانہ انداز تھا وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ باقی مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ خبریں ضرور ہیں کہ دونوں ملکوں میں برف پگھل گئی اور مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جبکہ اصل بات یہی ہے کہ ایران نے یہی مطالبہ دوبارہ دہرایا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ، امریکی حکام کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی ٹیبل پہ اس وقت بیٹھیں گے جب ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے۔